دوستو السلام علیکم۔ میں اپنے ہی یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب، آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل سے اپنی تیاری میں استفادہ کیجئے۔ تو آئیے آج کے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ فخر الدین نظامی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے مثنوی قدم راؤ اور پدم راؤ۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے اشرف بیابانی کو۔ اشرف بیابانی انہوں نے لازم المبتدی، واحد باری، آخر الزماں، نوسرحار جس کا موضوع کربلا ہے تصنیف کیا ہے۔ فیروز بیدری نے پرتنامہ لکھی ہے جو ایک مثنوی ہے۔ صدر الدین نے کسب محویت نامی کتاب تصنیف کی ہے۔ شہاب الدین قریشی کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ہم نے اس سے پہلے بتایا بھی تھا، انہوں نے بھوگمل نامی کتاب تصنیف کی ہے۔ نصرتی، یہ محمد، ان کا نام محمد نصرت ہے، نصرتی ان کا تخلص ہے۔ عہد اورنگزیب کے شاعر گزرے ہیں۔ 1097 ہجری میں اورنگزیب نے بیجاپور جب فتح کیا تو وہاں پر نصرتی موجود تھے۔ عادل شاہ جب بادشاہ ہوا تو نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب عطا ہوا۔ ان کی تصنیفات میں گلشن عشق ہے جس میں انہوں نے کنور منوہر اور مدھمالتی کا قصہ نظم کیا ہے۔ دوسری تصنیف ان کی ہے علی نامہ۔ علی نامہ علی عادل شاہ کے واقعات ہیں اس میں اور چند قصائد ہیں۔ اور ہم پڑھیں گے آگے ہاشمی کو۔ ہاشمی کا نام سید میرا ہے۔ ہاشمی ان کا تخلص ہے۔ ان کا انتقال 1688 عیسوی میں ہوا تھا اور ہاشمی نابینا تھے۔ غزلوں کا ایک دیوان ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مرثیے بھی تحریر کیے ہیں۔ مثنوی یوسف زلیخا ان کی ایک کتاب ہے جو 1099 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ اس کا ایک نسخہ جرمن کے کتب خانے میں اور ایک آغا حیدر حسین کے کتب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے سیوا کو۔ سیوا ایک شاعر گزرے ہیں جن کا وطن گلبرگہ تھا۔ روضۃ الشہداء فارسی کا اردو زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمے کا سن ترجمہ ہے 1680 عیسوی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مراثی بھی تصنیف کیے ہیں۔ رام راؤ جو دکنی دور کے شعراء ہیں، شاہی امراء میں سے تھے، مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں سلطان قلی قطب شاہ کو۔ سلطان قلی قطب شاہ یہ قطب شاہی دور کے پہلے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کو ان کے بیٹے جمشید نے ہی قتل کر دیا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ انہوں نے 31 سال یعنی 988 ہجری سے 1020 ہجری تک حکومت کی۔ ان کا کلام ان کے بھتیجے اور جانشین محمد قطب شاہ نے ان کے مرنے کے بعد 1025 ہجری میں شائع کرایا۔ ڈاکٹر زور نے جسے نئی ترتیب سے مرتب کیا۔ 1941 عیسوی میں اسے ادارہ ادبیات حیدرآباد نے شائع کرایا۔ محمد قطب شاہ یہ عہد حکومت ان کا ہے 1020 ہجری سے 1035 ہجری تک۔ ایک فارسی اور ایک اردو ان کا دیوان ہے۔ عبداللہ قطب شاہ ان کا عہد حکومت ہے 1038 ہجری سے 1083 ہجری تک۔ ان کا تخلص عبداللہ ہے۔ ابو الحسن تانا شاہ جن کو آپ پہلے سے جان چکے ہیں، یہ قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ وجہی ابراہیم قطب شاہ کے زمانے کا شاعر گزرا ہے جو بہت ہی مشہور شاعر ہے۔ ان کی 2 تصنیف بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلے نمبر پر قطب مشتری کو ہم پڑھتے ہیں جو مثنوی ہے۔ اس میں بادشاہ کی تعریف ہے، اس کے عشق کی داستان اور اس دور کے طرز معاشرت اور تہذیب کا عکس نمایاں طور پر اس مثنوی میں نظر آتا ہے۔ اس مثنوی میں 2000 اشعار ہیں۔ دوسری تصنیف ہے وجہی کی سبرس جو نثری تصنیف ہے۔
حسن و دل کے پیرائے میں تصوف کے نکات کو اس میں بیان کیا ہے۔ 1045 ہجری سال تصنیف ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی رائے ہے کہ یہ کتاب وجیہ الدین گجراتی کی تالیف کا ترجمہ ہے۔ صبرس کا سن تصنیف ہے 1635 عیسوی۔ شوقی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ان کا نام حسن ہے، شوقی ان کا تخلص ہے۔ ظفر نامہ نظام شاہ یا فتح نامہ نظام شاہ، اس کو کبھی ظفر نامہ سے کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو فتح نامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کنفیوز نہ ہو اور شک و شبہ میں نہ پڑیں، دونوں نام ایک ہی کتاب کے ہیں۔ رزمیہ مثنوی ہے جس میں مشہور جنگ وائی وجے نگر رام راج اور دکن کے مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اسی کی تاریخ ہے۔ میزبانی نامہ ان کی دوسری تصنیف ہے، عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں محمد عادل شاہ کی شادی کا تذکرہ موجود ہے۔ غواصی محمد قطب شاہ کے زمانے کا شاعر گزرا ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اس کے اندر 2000 اشعار ہیں۔ دوسری کتاب ان کی ہے طوطی نامہ جس کے اندر 4000 اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے غزل اور مراثی میں بھی زور آزمائی کی ہے۔ ابن نشاطی کو آپ جانتے ہیں۔ ابن نشاطی مشہور شاعر ہیں۔ ابتدا میں نثر نویسی ان کا مشغلہ تھا، یعنی نثری تحریریں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے پھول بند مثنوی لکھی۔ رسوم اور طرز معاشرت کی عمدہ مثال ہے یہ مثنوی۔ ابو الحسن تانہ شاہ آپ جان چکے ہیں، انہوں نے 15 سال حکومت کی، مشہور شاعر گزرے ہیں اور قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ بھی ہیں۔ فائز کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تانہ شاہ کے دور کا شاعر ہے۔ رضوان شاہ و روح افزا ان کی مثنوی ہے جو امتحانات میں پوچھی جاتی ہے۔ بحری تو آپ جانتے ہی ہوں گے، قاضی محمود بحری گزرے ہیں جن کا نام قاضی محمود ہے، بحری ان کا تخلص ہے۔ باپ کا نام بحر الدین ہے، گوگی نصرت آباد کے رہنے والے تھے۔ 1684 عیسوی میں بیجاپور میں بسے، پھر حیدرآباد چلے گئے۔ ان کے دیوان ہیں جو غزلوں کے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے مثنوی لکھی ہے جو من لگن کے نام سے مشہور ہے۔ تیسری کتاب بزگاب نامہ ہے جو مثنوی کی شکل میں ہے۔ اشرف کو ہم نے پڑھا بھی ہے۔ انہوں نے جنگ نامہ مثنوی لکھی ہے جس میں حضرت علی کی لڑائیوں اور جنگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ مرثیے بھی لکھے ہیں جن میں جذبات نگاری کا اور فطرت نگاری کا عمدہ نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ دوستو آج کے ویڈیو میں یہیں تک، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج سے انشاءاللہ ہم یوٹیوب پر سی-ٹیٹ، MP-ٹیٹ، ریٹ اردو مضمون کی ویڈیو لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو مطلع فرمائیں اور خود بھی فائدہ حاصل کریں۔